بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں شیئر کرنے والے ہیں، یہ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے، جس کے معنی ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ بہت سارے وظیفوں سے بڑا ہے، یعنی یہ مان کے چلیے یہ وظیفہ تمام وظیفوں سے بڑا ہے، کیونکہ یہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے، اور اللہ اکبر کے معنی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ حضرات کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ حضرات اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں جس طریقے سے ہم بتانے والے ہیں، تو آپ حضرات اس کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ حضرات اس کے فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ حضرات اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آج سے ہی اس کو شروع کر دیں یا کل سے شروع کر دیں، جس دن سے چاہیں آپ اس دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ظہر کے بعد بھی پڑھنا ہے، عصر کے بعد بھی پڑھنا ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھنا ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھنا ہے، اور فجر کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ آپ حضرات کو یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد کسی وجہ سے، کسی بنا پر نہ پڑھ پائیں، تو آپ حضرات اس کو کم از کم فجر کی نماز کے بعد روزانہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کم بھی پڑھیں گے تو بھی اس کا ثواب زیادہ ہی ملے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضرات نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہنا ہے، اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے کریں کہ آپ حضرات سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو، جو بھی آپ کو آسان لگے پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی 1 مرتبہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سماعت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ، یعنی کہ 1 تسبیح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زمین پر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر لوگوں میں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو جب آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زمین پر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کا ذکر عرش اعظم پر کرے گا، اور آپ کی مشکلات کو حل فرمائے گا، اور آپ کی تمام جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو 100 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر پڑھ لینا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے۔
جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ جیسا کہ ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو ہر نماز کے بعد کریں، اور اگر آپ کسی مجبوری کی بنا پر اس کو ہر نماز کے بعد نہ کر سکیں تو کم از کم فجر کی نماز کے بعد ضرور کر لیں، اور آپ کو فجر کے بعد وقت نہ ہو، ٹائم نہ ہو تو آپ حضرات عشاء کے بعد کر لیں۔ جتنے دن تک چاہیں آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات ایک ہفتہ یا 2 ہفتے یا 1 مہینہ یا 2 مہینے تک، جتنے دن تک چاہیں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ دن آپ پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی دن سے اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی قسمت کا ستارہ بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جو شخص ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی راہ خدا میں اس کو 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ناظرین اکرام، جب آپ حضرات ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو آپ حضرات اندازہ کریں کہ آپ کو اللہ رب العزت کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ اکبر پڑھنے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حضرات شمار بھی نہیں کر سکتے اور ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پیارے دوستو، اگر آپ حضرات اپنی مشکلوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ مصیبت کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس طریقے سے صدقہ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حضرات 1000، 10,000، 5,000، 50,000 صدقہ کریں۔ آپ حضرات کی جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، جیسی آپ کی حیثیت ہو، اس حیثیت کے مطابق آپ حضرات صدقہ کر سکتے ہیں۔ 5 روپے کا بھی کر سکتے ہیں، 10 روپے کا بھی کر سکتے ہیں، 20 روپے کا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو روزانہ 5 یا 10 روپے صدقہ کیا کریں، یا آپ چاہیں تو جمعہ کی جمعہ آپ صدقہ کیا کریں۔ آپ جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کی اتنی ہی مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ تو ناظرین اکرام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اوپر آنے والی ہر آفات و ولیات سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری مشکلوں کو ختم فرمائے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے رنج و غم کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے، ہمیں بیماری سے، تکلیف سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مسلمان بھائی قید ہیں ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔